بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن یعنی کہ محکمہ صحت اور آبادی پنجاب کا بڑا اعلان۔ اس میں کیا ہے کہ تمام اضلاع کے نرسنگ اسکولوں میں 2 سالہ ایسوسی ایٹ ڈگری مڈوائفری کورس 2026 کے لیے آن لائن داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کے سامنے ایڈ اوپن کیا ہوا ہے جو کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ کیا مطلب کورس کس قسم کا ہوگا، کتنی اس کی فیس ہوگی۔ تو فیس سب سے پہلے یہ سن لیں کہ فیس جو ہے آپ کی 1 روپیہ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مطلب نہ ہی بینک فیس آپ نے دینی ہے، آن لائن اپلائی کی کوئی چارج فیس ہے یا اس کی کوئی جو کورس کی فیس ہوتی ہے۔ ویسے تو اگر یہ کورس کوئی کرتا ہے تو پھر 1.5-2 لاکھ اس کا مست لگ جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب فری کورسز کروا رہی ہے اپنے اسکولوں میں، میڈیکل اسکولوں میں۔ تو آپ اس کی خصوصیات سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پنجاب سے خواتین اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپلائی کرنے کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ 17 سے 35 سال تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپلائی کرنے کے لیے کوئی بینک فیس اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ڈومیسائل لازمی ہونا چاہیے۔ درخواست کا طریقہ مکمل طور پر آن لائن ہوگا، اس میں آپ نے کوئی ڈاک وغیرہ نہیں بھیجنی، صرف اور صرف آپ نے آن لائن اپلائی کرنا۔ اور ایک دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جن امیدواروں نے اپریل 2026 میں LHV کے لیے اپلائی کیا تھا وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ میک شور کر لیں کہ اگر آپ نے کچھ منتھ پہلے جو LHV کے کورسز میں اپلائی ہو رہا تھا یعنی کہ اپریل میں، تو اس میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کی ابھی لسٹ نہیں لگی، اس لیے آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ آن لائن درخواست کی آخری تاریخ جو ہے وہ 23 مئی 2026 ہے۔ FSC بایو سائنس کے ساتھ اگر آپ نے کم از کم 45 نمبر حاصل کیے ہوئے ہیں، پاس ہیں، تو آپ اپلائی اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایج وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ تو یہ کورسز جو ہیں یہ حکومت کی طرف سے مکمل طور پر مفت کروائے جا رہے ہیں، اس کی کوئی جو ہے فیس نہیں وہ آپ سے چارج کریں گے۔ تو اس کا آپ نے مکمل طور پر آن لائن اپلائی ہی کرنا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے ان کے آفیشیل ویب سائٹ بھی اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے اپنی رجسٹریشن کا پروسیس آپ نے مکمل کروانا ہے۔ لیکن اپلائی شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہماری چینل مطلب انفارمیٹیو لگتا ہے، ویڈیوز ٹھیک لگتی ہیں، تو آپ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں، بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے گروپ کو بھی جوائن کر لیں، اور مزید یہ کہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر سیو کر کے اس پر ہمیں میسج کر دیں تاکہ ہم یعنی کہ آپ واٹس ایپ سٹیٹس کے ذریعے جابز کی اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہم ایک لنک دے رہے ہیں اپلائی کے لیے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اس پیج کے اوپر موو ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے پھر آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ مطلب وہاں پہ کلک کر کے یہاں نہیں آنا چاہتے، آپ ڈائریکٹ جو ہے اپنے موبائل کو یا کمپیوٹر کو اوپن کریں، اس میں گوگل کروم کو اوپن کریں اور سرچ بار میں آپ لکھیں گے admissions.pshealthpunjab.gov.pk۔ یہ لکھ کے جیسے ہی آپ انٹر کا بٹن دبائیں گے، سرچ کریں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ونڈو آ جائے گی، ایک پیج اوپن ہوگا۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ اپنا CNIC نمبر آپ نے ٹائپ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنا CNIC نمبر لکھیں گے، آپ کے سامنے 2 فیلڈز مکمل طور پر دوبارہ ایک یعنی کہ اوپن ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے یہاں پہ اپنے جو ہے ای میل لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 2 پاسورڈ لگانے ہوتے ہیں، سیم پاسورڈ لگا کے آپ نے رجسٹر اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹڈ ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ نے دوبارہ سے اپنا جو CNIC نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد وہ پاسورڈ لگا دینا ہے جو آپ نے ابھی لگایا ہے۔ یہ لگا کے آپ نے لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ایک کیٹیگری اوپن ہو گئی ہے، اس میں بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں 2 کیٹیگریز اوپن ہو گئی ہیں۔ اب وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مارننگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ایوننگ میں، یعنی کہ آپ کی کلاسز جو ہیں وہ مارننگ میں کنڈکٹ کی جائیں گی یا آپ کی کلاسز جو ہیں وہ مطلب ایوننگ میں لی جائیں گی۔ اس کے لیے اپنا خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ تو ہم جو ہے مارننگ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مارننگ سلیکٹ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارننگ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایوننگ لکھا ہوا ہے۔ تو جس کیٹیگری کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو ہم جو ہے مارننگ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کر دیں گے۔ اب آپ کے سامنے مزید اس طرح کا یعنی کہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں
एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में क्या है कि पिछली मरतबा जो LHV कोर्स के लिए अप्लाई किया था उसके लिए मैट्रिक बायो के साथ पास होना ज़रूरी था, लेकिन इस टाइम जो अप्लाई हो रहा है उसके लिए FSC प्री मेडिकल आपकी होनी चाहिए, मेडिकल, और वो भी 45% नंबरों के साथ आपने पास की हो। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड के ऊपर। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब आपने अपना नाम सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, जो कि मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा भी हुआ होगा। तो अपना फादर का नेम यहाँ पे आपने लिख देना है, या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी मदर का नेम आपने यहाँ पे लिखना है। जेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो चूंकि ये अब प्रोग्राम मिडवाइफरी जो है ख़वातीन के लिए ही होता है, तो इसमें ऑप्शन उन्होंने मेल का भी दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई इसके लिए सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं, क्योंकि जब हम नीचे फॉर्म फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ओनली फीमेल कैन अप्लाई। तो यहाँ पे आपने फीमेल ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी होती है, तो आपकी एज कैलकुलेट होकर बाकायदा यहाँ पे खुद ब खुद ही आ जाती है। ये करने के बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट मतलब अपना ज़िला यहाँ पे चूज़ करना होता है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी तहसील चूज़ करनी होती है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपका डोमिसाइल किस सिटी का बना हुआ है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे बताना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। उसके बाद एरिया ऑफ रेजिडेंस बताएंगे कि आप शहरी इलाके में रहते हैं या आप देहाती इलाके में रहते हैं। तो अगर कोई शहरी जो है इलाके में रहता है उसके लिए अर्बन सेलेक्ट करेंगे, बसूरत दीगर अगर कोई देहाती इलाके में रहता है तो उसके लिए रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। ईमेल आपकी वैसे ही यहाँ पे आ जाती है जो आपने अप्लाई रजिस्ट्रेशन करते हुए लगाई थी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होता है, अपना पोस्टल कोड लिखना होता है जो आप गूगल से आराम से मालूम कर सकते हैं। अपनी सिटी का लिखेंगे, उसके बाद पोस्टल कोड का लिखेंगे कि नेशनैलिटी आपने यहाँ पे पाकिस्तानी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रिलीजन अपना यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। ये सारा आपने जब डाटा बता देना है तो आपने सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को सेव कर देंगे आपके सामने मज़ीद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन ओपन होगा। अब आपने अपनी यानी कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद CNSE कार्ड की फ्रंट की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, बैक की यहाँ पे करनी है। उसके बाद अपना फादर का CNSE आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पर अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, वरना ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसे आप ना भी अपलोड करें तो फिर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो एक बात का आपने ख्याल करना है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए किसी भी 16 स्केल वाले ऑफिसर से या टीचर से। ठीक है, तो अटेस्टेड करवा के फिर आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। फिर अपने फिर आपने अपना सर्टिफिकेट जो है हिफ़्ज़ का वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप नहीं हैं हाफिज़ कुरान तो फिर आप इसे अनचेक ही रहने दें। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपनी पिक्चर चूज़ करके उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने इस तरह शो हो जाएगी। फिर आपने क्लिक हेयर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना होता है, फिर वो प्रॉपर अपलोड होती है। तो इसी तरह आपने सारी पिक्चर जो हैं जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक किया करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन गायब हो जाया करेगा। फिर आपने समझ लेना है कि ये पिक्चर अपलोड हो गई है। तो चाहे आप सारी सिलेक्ट करके एक ही टाइम पे इसे जो है क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये हमारी पिक्चर जो है हमने फ़र्ज़ी तौर पर आपको अप्लाई करने का तरीका बताना है, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने इस तरह की पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी है। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आप क्वालिफ़िकेशन के सेक्शन पर मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कि डू यू हैव FSC प्री मेडिकल। यहाँ पे पिछली मरतबा जब आपने अप्लाई किया था मैट्रिक बेस पे तो वहाँ पे प्री मेडिकल का ये सेक्शन ओपन होता था, अब यह बाउंड हो गया है तो इसे आप इग्नोर करेंगे। उसके बाद डिग्री या सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अपना बोर्ड आपने यहाँ पे बताना है कि किस बोर्ड से आपने FSC की हुई है। तो हम मिसाल के तौर पर 22 फैसलाबाद लिख देते हैं। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट टाइप आपने यहाँ पे लिखनी है कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है कि FSC का रोल नंबर आपका क्या रहा है, जो आपकी जो है
انٹرمیڈیٹ کی رول نمبر سلپ پہ ہوتا ہے جب آپ ایگزام وغیرہ دیتے ہیں. اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. تو اوبٹینڈ مارکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. پھر آپ نے گریڈ یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے گریڈ آپ بالکل نہ بھی لکھیں تو بھی اپلائی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے اسٹیرک نہیں بنایا ہوا، ٹھیک ہے. اور رزلٹ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. تو یہ جو رزلٹ ڈیٹ ہوتی ہے، یہ جیسے ہی آپ اپنا یعنی کہ دیکھتے ہیں رزلٹ کارڈ، اس کے اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی رزلٹ ڈیٹ، ٹھیک ہے. وہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اسے چوز کر لینا ہے. جیسے ہم نے ڈیٹ آف برتھ چوز کی تھی اسی طریقے سے آپ نے اپنی ڈگری کی مطلب رزلٹ ڈیٹ جو ہے چوز کر لینی ہے. اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اپنی ڈگری اپلوڈ کرنی ہے، جس میں یا تو آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، وہ بھی اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. وہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپلوڈ کر لینا ہے. تو جیسے ہی آپ یہ اپلوڈ کر لیں گے پھر آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہوگا. تو جیسے ہی آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آئے گی. پھر آپ نے مزید پروسیڈ کے اوپر ہی کلک کر دینا ہے. تو یہاں پہ ڈیئر ایپلیکینٹ یو کین سلیکٹ 3 پریفرنسز. اب یہاں پہ آپ نے غور سے بات سمجھنی ہے. اب یہ جو سلیکٹ پریفرنسز کا مطلب یہ آپ کے سامنے ٹائپ کا آپشن بنا ہوا ہے. اب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. تو اب اس میں 3 آپشن آتی ہیں، ڈسٹرکٹ، ڈیولپمنٹ سینٹر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو. اب یہ آپ کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اس میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہوتا ہے جو کہ سرکاری ہاسپٹل ہے، اور آپ کی جو تحصیل لیول کا سٹی ہے اس میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹلس ہوتے ہیں. اب آپ کی سٹی جس قسم کی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی مطلب ضلع میں رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر ڈی ایچ کیو سلیکٹ کریں گے. اگر آپ تحصیل میں رہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے. تو جس بھی ڈسٹرکٹ کو آپ یعنی کہ اپلائی کے دوران چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹڈی پیریڈ ہے وہ اس سٹی میں چلے، تو آپ نے اس سٹی کو چوز کر لینا ہے. اب ہمارے کیس میں ہمیں چنیوٹ نزدیک ہے تو ہم چنیوٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی. پھر آپ نے جو ہے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو آپ کی یہ جو پریفرنس سلیکٹ کی ہوئی تھی یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی سے سلیکٹ کر لی ہے پھر آپ اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے. اب آپ نے دوسری پریفرنس سلیکٹ کرنی ہے. اسی مطلب ٹائپ کو سلیکٹ رہنے دینا ہے اور آپ نے سٹی ڈسٹرکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. کسی اور ڈسٹرکٹ کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 3 سلیکٹس آپ ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں اور اس پہ اپلائی ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کرتے جانا ہے تو وہ ایڈ ہوتی جائیں گی. تو ہم کوئی سی بھی کر لیتے ہیں 3، ٹھیک ہے. اب ایک سٹی میں آپ کی جو ہے نا سب سے پہلے مطلب ایڈمیشن کنفرم ہوگا، پھر آپ نے وہیں پہ پڑھنا ہوگا پورے 2 سال. تو یہ اب سمجھانے کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پوائنٹ تھا. اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے انڈیویجولی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب آپ یہ 3 پریفرنسز کو دے چکے ہیں، ایڈ کر چکے ہیں، پھر آپ نے ریویو پریفرنسز کے اوپر چلے جانا ہے. یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا سارا ڈیٹا مرج ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ نے اس باکس کو چیک لگانا ہوتا ہے. پھر آپ نے سبمٹ اینڈ لاک اپلیکیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا. ایک فارم کی صورت میں آپ کو اپنا ڈیٹا ریپرزینٹ مطلب ہو کے مل جائے گا. پھر آپ اس فارم کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے یعنی کہ پروف کے طور پر رکھ بھی سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا تھا. اب ہوتا یہ کہ اس کے بعد آپ کی لسٹ لگتی ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپرووڈ ہوئے یا ریجیکٹڈ ہوئے. وہ اس بحاف پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپلائی ٹائم کو غلط ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیے، کوئی میجر مسٹیک کر دی ہے تو آپ کی اپلیکیشن وہیں پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ کے پاس ایک اور چانس ہوتا ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو وہاں پہ اپڈیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. پھر آپ دوبارہ پہ یعنی کہ دوبارہ سے ہی آپ اسے سبمٹ کروا سکتے ہیں. پھر اس پہ ریویو کا مطلب ٹیگ لگ جاتا ہے. ریویو کے بعد پھر وہ اپڈیٹ ہو کر جو ہے اپرووڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کا اپلائی ٹھیک ہوا ہو. اس کے بعد مزید لسٹیں لگتی ہیں جس میں وہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوں ٹیسٹ کے لیے یا فردر پروسیجر کے لیے، جو بھی یہ ٹیسٹ لیں گے یا جو بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس لسٹ کے مطابق پھر آپ جو ہیں ہدایات کو فالو کرتے ہوئے گورنمنٹ کی آپ مزید اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنے کے لیے توقع کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا تھا.
اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کسی قسم کی دشواری ہو، مشکل ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی پوائنٹ نہ سمجھ آئے، آپ کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے موصول ہوتی